ناظرین، گزشتہ ویلاگ میں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بارے میں کچھ معروضات پیش کی تھیں، جس پر ان کا اس ویلاگ کے اپلوڈ ہوتے ہی فون آ گیا، اور پھر آج صبح بھی بہت تفصیل سے ان کے ساتھ بات ہوئی۔ یہ جنید سلیم صاحب ہیں جو صحافی ہیں، مرزا کے بڑے گن گاتے تھے۔ انہوں نے ایک ویڈیو مرزا کے خلاف بنائی کہ تم نے پی ٹی آئی والوں کو ڈیجیٹل دہشت گرد کہا ہے، یہ بری بات ہے، تو فوراً مرزا کی کال آ گئی۔ پھر کہتے ہیں آج پوری تفصیل کے ساتھ بات ہوئی، یعنی کہ اتنا بزدل آدمی ہے، ایک ویڈیو بناؤ تو ہر صحافی کو اس نے جا کے بعد میں کال کی ہے، جناب آپ میری پوری ویڈیو دیکھ لیں، آپ نے اس میں کلپ کاٹے ہیں، یہ کیے ہیں، وہ کیے ہیں۔ عمران ریاض خان صاحب نے کہا کہ درجنوں صحافیوں کو جس نے بات کی نا فون کھٹکا دیا، ان کے دماغ کی دہی بنا دی، اتنا بزدل آدمی ہے۔ نہیں، ہم نے اس سے پہلے گپت روگ سنا تھا، لیکن گپت ورکر یہ نہیں جرم آپ نے آج دی ہے، گپت روگ ہم نے سنا تھا۔ نہیں، یہ گپت ورکر ہے، میاں نواز شریف کا گپت ورکر ہے، اس کے اندر نواز شریف رہتا ہے، یہ چھوٹا سا نواز شریف ہے، یہ میں آپ کو آج لکھ کے دیتا ہوں، یہ چھوٹا سا نواز شریف ہے، اس کا بہت تھوڑا حوصلہ ہے۔ صبح سے اس نے آپ کو فون کیا، اس نے جناب رائے ثاقب صاحب کو فون کیا، اس نے جناب سبی کاظمی کو فون کیا، اس نے جناب جنید ایک بچہ اس کو فون کیا، اس نے نادر بلوچ ہے اس کو فون کیا۔ بھائی اس نے لوگوں کے دماغ کی دہی کر دی ہے۔ میں تو حساب لگا رہا تھا یہ نماز کس ٹائم پہ پڑھتا ہے، یہ قرآن کس ٹائم پہ پڑھتا ہے۔ بھائی تم عالم دین ہو، ایک دن میں، اور ہر بندے نے مجھے بتایا جی میرے سے 1 گھنٹہ بات کی، میرے سے 1.5 گھنٹہ بات کی، وہ کہتا میرے سے 2 گھنٹے بات کی۔ بھائی دماغ کی لوگوں کی اس نے حالت بری کر کے رکھ دی ہے۔ اتنا بزدل آدمی اور اتنا کمزور آدمی ہے، اور یہ اپنے آپ کو چیمپئن بنا کے بیٹھا ہوا صرف اس چکر میں کہ آج تک اس نے کسی کا چیلنج قبول نہیں کیا۔ بہت سارے لوگ ہیں آپ کے دروازے پہ آتے ہیں، لوگ آپ کو فتنہ کہتے ہیں، آپ کو کیسا لگتا ہے انجینئر صاحب جب لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ فتنہ ہیں، تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ اب اس کو بھی فون آ کے جناب میں نے یہ نہیں کہا تھا، میں نے یہ نہیں کہا تھا، وہی پرانے بہانے کلپ کاٹا ہے، اور مرزا نے کہا کہ آپ میرے پوری ویڈیو دیکھیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے پوری ویڈیو دیکھی، میرا موقف اور مضبوط ہو گیا کہ بھئی جھوٹے ہو تم نے جو کہا ہے وہ اس میں ہے، ہم نے اگر کسی نے 1 منٹ کا بھی کاٹا ہے بات تو تمہاری ہے۔ پہلا تو ان کا اس بات پہ گلا تھا مجھ سے کہ آپ کو میرے بارے میں بات کرنے سے پہلے مجھ سے ایک دفعہ بات ضرور کر لینی چاہیے تھی فون پہ۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ میری یہ غلطی تھی کہ میں نے ان سے بات نہیں کی۔ اور دوسرا ان کا کہنا یہ تھا کہ جس بات پر آپ گفتگو کر رہے ہیں، جس کلپ پر آپ گفتگو کر رہے ہیں، کیا وہ پورا انٹرویو آپ نے سنا ہے؟ تو میں نے واقعی وہ پورا انٹرویو نہیں سنا تھا، اور میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں پورا انٹرویو سن کے دوبارہ اس پہ گفتگو کروں گا۔ تو آج میں اپنا وعدہ بھی پورا کر رہا ہوں، لیکن ناظرین میں اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ جن باتوں پر میں نے انجینئر صاحب کی باتوں پر اعتراض کیا تھا، کلپ پر اعتراض کیا تھا، وہ پورا انٹرویو سننے کے بعد میرے اپنے موقف کو میری نظر میں مزید تقویت ملی ہے۔ میرا یعنی اگر میں نے ان کی معروضات پہ اعتراض کیا ہے تو مجھے اس اعتراض پر کوئی شرمندگی نہیں ہے، بلکہ میری وہ جو اعتراض تھا وہ میری اپنی دانست میں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، میری اپنی دانست میں وہ زیادہ تگڑا نکلا ہے، وہ زیادہ مضبوط ہوا ہے۔ تو مرزا کو اس نے ننگا کیا اور کہا کہ تم جھوٹے ہو، اور پھر آگے اس نے کہا کہ جناب علی کہ محمد علی مرزا صاحب نے جو ہے نا وہ دلائل کے ساتھ شرک اور بدعت کو ختم کیا اور صوفیزم کو ختم کیا دلائل کے ساتھ۔ ہاں مرزا صاحب، آپ سیاست میں آپ کے پاس یہ آپ کا میدان نہیں ہے۔ جنید سلیم صاحب، نہ اس کا علوم حدیث اور علوم قرآن پر کوئی دسترس تھی، نہ یہ کوئی اتھینٹک بنتا تھا، اور جب آپ اس کو مان رہے ہیں کہ یہ سیاست میں اس کی اپروچ نہیں ہے، اسی طرح دین پر بھی اس کی اپروچ نہیں ہے اتنی۔ یہ جھوٹا مکار آدمی ہے، قرآن کا غلط ترجمہ کرتا ہے، حدیث کا غلط ترجمہ کرتا ہے، ایک حدیث پر 17 اس نے جھوٹ بولے ہیں۔ ہم نے اس کے 300 جھوٹ پکڑے ہیں، اس کے 50 سے زیادہ تضاد بیانیے ہیں، خود اپنے آپ کو جھوٹا کرتا ہے۔ آپ ویڈیوز دیکھیں تو یہ جناب وہ انہوں نے جناب علی جو فرقہ پرست ہے ان کی یہ کر دیا وہ کر دیا۔ جنید سلیم صاحب، آپ آنکھیں کھولیں، آپ غلط راستے پر ہیں۔ جب اس کو سیاست کا پتہ نہیں تو اس کو دین کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، جھوٹا آدمی۔ میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں کس طرح غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ غوث پاک نے حنفیوں کو جہنمی فرقہ ڈکلیئر کیا ہے غنیت الطالبین میں۔ بعد میں انہوں نے ترجمہ کرنے میں لکھا نہیں، یہ حنفی نا غسانی تھے، یہ حنفی یہ والے نہیں ہیں۔ پھر اینڈ پہ لکھا لگتا ہے یہ کتاب میں بعد میں کسی نے داخل کر دیا۔ اینڈ تے انہاں کول یہی نسن دی راہ ہوندی ہے۔ غوث پاک نے غنیت الطالبین میں لکھا ہے کہ اہل حدیث، اصحاب الحدیث جو ہیں
وہ اہل سنت ہیں. اور حنفیوں کو انہوں نے جہمیہ لکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی باطل تعویلات کرتے ہیں استواء علی العرش کے معاملے میں اور باقی معاملات کے اندر. تمہارے غوث پاک تو تم لوگوں کو جہنمی فرقہ سمجھتے تھے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو آدمی بے حیا ہو جائے جو چاہے کرے. تو یہ بے شرم بے حیا کس طرح غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ غنیۃ الطالبین میں غوث پاک نے حنفیوں کو جہنمی فرقہ کہا ہے اور ترجمہ کرتے ہوئے انہوں نے تبدیلی کی ہے. بھئی اصل کتاب یعنی کہ اصل کتاب میں حنفی تھا اور پھر انہوں نے ساتھ میں حنفی غسانی ڈالا ہے. کمینے آدمی اصل کتاب پڑھ. اصل کتاب میں حنفی لفظ ہی نہیں ہے. جب تم کسی کو جہنمی کہہ رہے ہو کم سے کم اصل کتاب تو پڑھو. کتنے کمینے آدمی ہو. اصل کتاب یہ آپ کے سامنے ہے غنیۃ الطالبین حصہ اول صفحہ نمبر 175. اس میں لکھا ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ 73 فرقے ہوں گے جن میں سے صرف اہل سنت ہی ناجی ہے. پھر آگے ان فرقوں کا ذکر کرتے ہیں کہ اہل سنت کا ایک فرقہ ہے اور مرجیہ کے 12 فرقے ہیں اور 12 فرقوں کا ذکر صفحہ نمبر 185 بھی کرتے ہیں. وہ کون سے مرجیہ کے 12 فرقے جس میں غسانیہ ہے, حنفی نہیں صرف غسانی. وہ کون سے ہے؟ جہمیہ, صالحیہ, شمریہ, یونسیہ, یونانیہ, نجاریہ, غیلانیہ, شبیہیہ, غسانیہ. دیکھیں غسانیہ ہے. اگلے صفحے پر 186 صفحے پر پھر غسانیہ کا ذکر کرتے ہیں. فہم اصحاب غسان کوفی. غسانی کون ہے؟ جو غسان کوفی کے ساتھی ہیں. اس 2 لائنوں کا غسانیہ سے متعلق آپ ارشاد فرماتے ہیں. اور آگے ہے معاذیہ. ان دونوں لائنوں میں آپ کو کہیں بھی حنفی لفظ نہیں ملے گا. غسانی کون ہے؟ غسانی مرجیہ کے 12 فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے غسانیہ جس کو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جہنمی ہے. تو اہل سنت کون ہے؟ مرجیہ تو ہے نہیں, اہل سنت ہے. اور کہا کہ اہل سنت ناجی فرقہ ہے. مرزا جہلمی اپنے ریسرچ پیپر میں بار بار لکھتا ہے کہ اہل سنت کے 3 فرقے, دیوبندی, بریلوی اور اہل حدیث. تم تو اہل سنت ہمیں گردانتے ہو, پھر مرجیوں میں ہمیں تمہیں کہاں شامل کر دیا تم نے؟ غوث پاک پر جھوٹ باندھا جو اپنی کتاب میں امام اعظم کا ذکر کرتے. امام اعظم تو امام اعظم کے بارے میں کہے کہ وہ جہنمی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کتنا کمینہ آدمی ہے. بھئی اصل کتاب پڑھ. اور وہاں جو حنفی کا ذکر ہے حنفی غسانیہ, انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ شاید کسی اور نسخے میں غسانیہ کے ساتھ حنفیہ لکھا ہو تو اس کے نیچے انہوں نے وضاحت کی ہے کہ غسانی جو اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا سہارا لیتا تھا, اس لیے بعض نسخوں میں حنفی غسانیہ لکھا ہے. جو اصل کتاب ہے اس میں صرف کیا ہے؟ غسانیہ ہے. اور آگے سے جھوٹ کیا باندھا کہ جناب علی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت جو ہے وہ جہمی ہے اور جناب علی اہل حدیث ہی حق پر ہے. کتنا کمینہ آدمی. اہل حدیث کا لفظ اس نے خود ڈالا ہے. لفظ اصحاب حدیث یعنی حدیث والے. اہل حدیث کب پیدا ہوئے ہیں؟ اہل حدیث نام کب رکھا گیا ہے؟ انگریز کے دور میں نام رکھا گیا ہے. جب انگریز ہندوستان میں مسلط ہوئے تو وہابیوں نے اپنا نام اہل حدیث لکھوایا. تو اصحاب حدیث کون ہیں؟ محدثین ہیں. تو غوث پاک رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں کہ اہل سنت ہی جنت والے ہیں اور اہل سنت ہی ناجی ہیں. اور اہل سنت میں اصحاب الحدیث بھی شامل ہیں, یعنی محدثین بھی شامل ہیں. اس نے کیا دکھایا یہ دیکھیں. اور اس نے اپنے ہاتھ سے اہل حدیث لکھا ہے. لفظ کے اصحاب حدیث یہ آپ کے سامنے جو اس نے دکھایا ہے وہ اصحاب حدیث اور اہل سنت ہیں یعنی ناجی, جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا. اور آگے کیا لکھا؟ اہل حدیث. اہل حدیث پیدا ہی بعد میں ہوئے ہیں. اہل حدیث تو نام ہی نہیں تھا پہلے. اصحاب حدیث یعنی ناجی کون ہے؟ اہل سنت اور وہ محدثین, وہ بھی اہل سنت ہی ہے لیکن ساتھ ملا دیا کہ اہل سنت اور محدثین یہ ناجی ہیں. اور اس سے پچھلا صفحہ آپ دیکھ لیں جس میں انہوں نے 73 فرقوں کا ذکر کیا. اردو میں کیا لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ. اہل سنت کا صرف ایک ہی فرقہ ہے. آگے کیا لکھتے ہیں؟ اہل سنت و جماعت نجات پانے والا فرقہ ہے. صرف اہل سنت ہی ہے. نجات پانے والا فرقہ کون ہے؟ صرف اہل سنت ہے. آگے جہمیہ کے بارے میں لکھا کہ ان کا عقیدہ اور ہے اور اس نے کہا کہ یہ استواء العرش پر تعویل کرتے ہیں اس لیے جہمیہ ہے. ایسا لفظ ہی نہیں استواء العرش پر. یہ دیکھ لیں جہمیہ کے بارے میں انہوں نے کیا لکھا کہ جہمیہ و نجاریہ دونوں اس فرقہ کو مشتبہ کہتے ہیں اس لحاظ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں علم, قدرت اور حیات وغیرہ صفات کا اس بات کرتے ہیں. باطنیہ اس کو حشویہ کہتے ہیں چونکہ یہ گروہ احادیث کا قائل اور آثار کے ساتھ تعلق رکھتا ہے حالانکہ ان کا کوئی اور نام نہیں. یعنی کہ انہوں نے اس پورے میں استوا کا لفظ ہی نہیں بولا. استوا کیا ہے؟
استوا یہ ہے کہ سورہ فرقان میں اللہ کریم فرماتا ہے 59 آیت ہے کہ ہم نے جو ہے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا. پھر استوا العرش پر، اللہ نے عرش پر استوا فرمایا. تو اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر استوا فرمایا، کیفیت کیا ہے اللہ جانتا ہے. اور یہ اپنی ویڈیوز میں پیچھے کہہ چکا ہے کہ میرا بھی عقیدہ وہی ہے جو احناف کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں پر استوا فرمایا، عرش پر استوا فرمایا، لیکن وہ اس کی کیفیت کیا ہے بس یہ اس ہم نے خاموش رہنا ہے، اس پر کوئی بات نہیں کرنی. یہی اہل سنت ہے. اور اس نے کسی طرح جہمیہ کو بیچ میں گھسیٹ دیا کہ باطل تعویلات کرتے ہو، باطل تعویلات پھر تم کرتے ہو. کمینہ آدمی ہے. جہمیہ اور فرقہ ہے اور یہ مرجیہ میں سے ایک فرقہ ہے. اور اہل سنت ایک فرقہ ہے جو ناجی ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لکھ رہے ہیں اس کمینے نے غوث پاک پر جھوٹ باندھا، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. یہ بے شرم بھی ہے اور بے غیرت بھی ہے. آپ نے دیکھا اس کمینے کی باتیں، اس کمینے نے کس طرح غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا کہ جناب وہ حنفیوں کو جہنمی کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں. اصل حقیقت کیا ہے؟ ان کی جو اصل کتاب ہے اس میں لفظ ہی نہیں ہے. جو ترجمہ کرنے والے وہ نیچے کہہ رہے ہیں کہ جناب علی وہ حنفی نہیں ہیں. تو یہ کمینہ آدمی، اس کمینے آدمی سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے. اس پر اللہ کی لعنتیں پڑ رہی ہیں. ہر صحافی اس پر ویلاگ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو. نادر بلوچ پر اس نے کئی جھوٹ بولے، اس نے مجھ سے معافی مانگی. اس نے کہا میں نے کب معافی مانگی ہے؟ اور آفتاب اقبال نے جو اس کو رگڑا لگایا ہے وہ کمال کی ویڈیو ہے. تو ہمارے کچھ اہل سنت کے دوست نا وہ حکمت عملی سے دور ہیں. اب شروع ہو جاتے ہیں آفتاب اقبال کے خلاف، عمران ریاض کے خلاف. بھائی وہ اس کی ہر ویڈیو نہیں دیکھتے. آفتاب اقبال نے کہا ہے کہ میں اس کی ہر ویڈیو نہیں دیکھتا، مجھے صرف ٹک ٹاک کی کلپ آئے تھے، میں نے کہا اچھا بندہ ہے. جب میں نے اس کی ایک ویڈیو کتابیں دیکھی ہیں تو میں تو کہہ رہا ہوں یار یہ تو ٹارچر کر رہا ہے. اتنی بدتمیزی، اتنی بد اخلاقی، اتنا اونچا بولنا، یہ کیا ضرورت ہے؟ تو ان صحافیوں نے اس کو پورا نہیں سنا ہوا. اس لیے آپ یہ نہ کہیں کہ جناب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اس نے گستاخی کی تو یہ صحافی خاموش کیوں رہے، فلاں کے بارے میں گستاخی کی تو یہ صحافی خاموش کیوں رہے. وہ نہیں دیکھتے اس کو اتنا ویڈیوز. ایک دو کلپ دیکھیں اس کی تعریف کر دی تو اب ہمارے جو اہل سنت کے دوست ہیں وہ کراس لگا رہے ہیں جناب آفتاب اقبال تم نے اس وقت یہ بات کیوں نہیں کی. اس وقت بھئی یہ ان کا میدان نہیں تھا، ان کا میدان ہے سیاست اور صحافت. جب سیاست اور صحافت پر اس نے بات کی تو انہوں نے اس کو ننگا کیا. آپ کو چاہیے کہ آپ آفتاب اقبال کو ویڈیوز اس کی بھیجیں، عمران ریاض خان صاحب کو اس کی تضاد بیانیوں کی ویڈیوز بھیجیں کہ یہ کمینہ آدمی یہ تو خدا پر جھوٹ باندھتا ہے. کہتا ہے کہ جب ہم توحید بیان کریں گے تو نبیوں کی گستاخی ہوگی. یہ کمینہ یہ کہتا ہے. اور مجھے مولانا اسحاق صاحب کا وہ جملہ ہمیشہ یہ آیت پڑھتے ہوئے یاد آتا ہے. بعض اوقات تو وہ فی البدی ایسے جملے بولتے تھے جاندار. ایک گفتگو میں انہوں نے فرمایا کہ بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں. توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا عام انسان ہو. نبی پیشاب نہیں روک سکتے. یہ ویڈیو ان کو بھیجیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ کتنا کمینہ آدمی ہے. آپ دوسری طرف ان پر چڑھ دوڑتے ہیں. یہ حکمت عملی اپنائیں کہ اس کی کمینگیاں، اس کی گستاخیاں ان کو بھیجیں، کمنٹس کریں اور لنک دیں کہ یہ بھی دیکھیں یہ کتنا کمینہ آدمی ہے. تو ایسے کمینوں سے بچنا ہے. ہم نے آپ دوستوں کے لیے کچھ کورسز جو ہے وہ لانچ کیے ہیں تاکہ آپ ان کورسز میں شامل ہوں، علم دین سیکھیں اور ایسے فتنوں اور کمینوں سے بچیں. پہلا ہمارا جو کورس ہے وہ ہے صحیح مسلم کا دورہ. 10 ماہ کا دورانیہ کا ایک دورہ ہے. ہفتے میں صرف 2 کلاسیں ہوں گی، ہفتہ اور اتوار. عشاء کے بعد 1 گھنٹے کی کلاس ہے، 1.5 گھنٹے کی کلاس ہے. آپ اس میں احادیث کو پڑھیں گے، سنیں گے، سیکھیں گے، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. ہفتے میں 2 دن تو آپ کو نکالنے چاہیے. یہ دورہ صحیح مسلم جو بہترین کتاب ہے اس کا ہم دورہ کرا رہے ہیں 12 اپریل سے. تو اس میں آپ شامل ہوں. ہم گروپ بنائیں گے، اس میں آپ کو شامل کریں گے. تو یہ بہترین آپ کے پاس موقع ہے علم دین سیکھنے کا. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نذر العبد سمع مقالتی، جس نے میری بات کو سنا، یاد رکھا، دل میں جگہ دی، اللہ اس کو تر و تازہ رکھے. یہ آپ علیہ السلام کی دعا ہے. تو صحیح مسلم کے دورے میں شامل. دوسرا ہمارا دورہ 3 سال کا عالم کورس. صرف نحو اس میں پڑھائی جائے گی. 4 کلاسیں تو اس میں صرف نحو عربی کی ہوں گی اور 2 کلاسیں یہی ہم اس کو دورے میں ان کو بھی ہم شامل کر دیں گے. تو انہیں ڈبل فائدہ ہو جائے گا. تو اگر کسی کے پاس ٹائم ہے تو وہ 3 سال عالم کورس وہ بھی کر لے، بہت اچھی بات ہے. اور اگر آپ کے پاس ٹائم کی شارٹیج ہے، کم سے کم ہفتہ اور اتوار والا جو کورس ہے دورہ صحیح مسلم، اس میں آپ ضرور شامل ہوں. انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے ملے گا.
قرآن حدیث اور فقی مسائل، آپ علیہ السلام کی سیرت، صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت، جنگوں میں جو حالات ہوئے، تو صحیح مسلم انشاءاللہ اس کو ہم آپ کو سارا پڑھائیں گے، صحیح مسلم، اور اس کا ہم دورہ آپ کو کرائیں گے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔